نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ سورہ النساء اس کی آیت نمبر 8 سے آگے چند آیات انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وراثت کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم وراثت تقسیم کر رہے ہو، کوئی قریبی آ جائے، یتیم آ جائے، مسکین آ جائے، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ کھلا دو، کچھ دے دو اور ان کو اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو یقیناً وہ ان کے بارے میں خوف کرتے کہ میرے بچوں کے بارے میں کیا بنے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک احساس دلایا ہے کہ جس طرح آپ کو یہ خوف ہے کہ میرے بچوں کا میرے بعد کیا بنے گا، کمزور ہے، یہ بھی کمانے کے لائق نہیں ہے، تو اسی طرح دوسروں کے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک جو بچوں کی محبت ہوتی ہے اس کو یہاں ذکر کیا کہ جس طرح آپ کو اپنے بچوں کا فکر ہے، اسی طرح اگر دوسرے کسی کے بچے بھی آپ کی کفالت میں ہیں، یتیم ہیں، تو آپ نے ان کے بارے میں بھی وہی اس نے سلوک کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ اور یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اور یہ حدیث پاک اگر ہم ہر معاملے میں اپنے مد نظر رکھیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ حسن سلوک ہو، اچھا اخلاق ہو، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پھر یہ کام کریں اور کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اس کا دل دکھ جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا دل نہ دکھے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا کو مال نہ کھا جائے، ہر بندہ چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے۔ تو فرمایا اگر تم مومن ہو تو پھر یہ کلیہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کرو، وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں یہ خاص طور پہ فرمایا کہ جو تمہاری پرورش کے اندر یتیم ہیں ان کے بارے میں ویسا ہی خیال رکھو جیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے بچوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پر چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی بات کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ان بچوں کا مال ہے، یہ ذکر ہو رہا تھا نا، یتیم بچے ہیں، ان کا مال ہے، کفالت آپ کر رہے ہیں تو جھوٹ ووٹ لگا کے ان کا مال ہڑپ نہ کر جائے، بلکہ ان کے مال کی حفاظت کریں۔ اور یہ ذکر تھا کہ اگر آپ فقیر ہیں، غریب ہیں، تو اس میں سے تھوڑا بہت آپ بھی کھا لیا کریں مل کے، اور اگر آپ امیر ہیں، غنی ہیں، تو پھر یتیموں کا مال میں سے کچھ نہ کھائیں۔ تو یہ اسی کا تسلسل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے، یتیم ہے اب ان کا کون سپورٹ کرنے والا ہے، میں قبضہ کر جاؤں گا، ان کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، آگ، گویا کہ وہ آگ کھا رہے ہیں، جہنم کو دعوت دے رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب جہنم کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا، جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو یتیموں کا مال کھانا، اللہ اکبر، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے جہنم اور آگ بیان فرمائی۔
تو اس لیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یہ وراثت کی خاص آیات اب آ گئی۔ کیا حکم ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا، جس طرح معروف ہے کہ لڑکی کو آدھا ملتا ہے لڑکے کے مقابلے میں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں دو یا دو سے زیادہ، یہاں فوق اثنتین ہے لیکن دو بھی اس میں شامل ہے۔ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے، یعنی کل مال کا 3 حصے کر کے 2 حصے ان کو دیے جائیں گے، 2 3 4 اس سے زیادہ جتنی بھی بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں تو ان کے اندر وہ برابر تقسیم کیا جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک بچی ہے فَلَهَا النِّصْفُ، اس کے لیے آدھا مال ہے۔ تو کل ایک مسئلہ پوچھا بھی جا رہا تھا کہ ایک آدمی ہے اس کی ایک ہی بیٹی ہوتی ہے تو وہ سارا مال اس کو دے دیتا ہے، اس کے نام لگوا دیتا ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، غلط ہے۔ اس کا آدھا ہے اور مرنے کے بعد اس کو وہ آدھا ملے گا، باقی اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو آگے دیکھیں گے مرنے والے کے بھائی ہیں یا اس کے بھتیجے ہیں تو باقی رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا، وہ ان کا حصہ ہے۔ اس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا، جن کے حصے مقرر کر دیے ہیں ان کو اس سے زیادہ دینا جائز نہیں ہے، وہی ملے گا۔ اس سے زیادہ اگر دیں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ مال اگرچہ آپ کو اللہ نے دیا بھی اللہ نے ہے اور اس کی تقسیم بھی اللہ کے حکم سے ہوگی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور والدین کے لیے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے جو اولاد چھوڑ کے جائے۔ کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، والدین زندہ ہے تو ماں کو بھی چھٹا ملتا ہے، باپ کو بھی چھٹا ملتا ہے اگر اس مرنے والے کی اولاد ہو، اگر اس مرنے والے کی اولاد ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہیں وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے والدین ہی اس کے وارث ہیں، مرنے والا اس کا مال ہے لیکن اولاد نہیں ہے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر ماں کو تیسرا حصہ ملے گا جب اولاد نہیں ہے تو۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اولاد نہیں ہے لیکن بھائی ہے اس کے، 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہو تو پھر بھی اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے ماں کو۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن یہ وصیت کے بعد یا قرض کے بعد دیا جائے گا۔ اب یہاں وصیت اور قرض کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ذکر فرمایا کہ جتنی بھی تقسیم ہوگی، بیٹوں میں ہو، بیٹیوں میں ہو، والدین میں ہو، رشتہ داروں میں، ورثاء میں، پہلے وصیت اور پھر قرض۔ لیکن یہاں بھی پہلے ذکر اگرچہ لفظ وصیت کا ہے لیکن قرض پہلے دیا جائے گا، پہلے قرض دیا جائے گا، وصیت اس کے بعد جو ہے نافذ کی جائے گی اگر مال بچے گا۔ جس پر قرض ہے اس کا سب سے پہلے قرض دیا جائے گا، اس کے بعد اس کی وصیت، اور وصیت بھی وارث کے لیے نہیں کر سکتا، نہ بیٹے کے لیے نہ بیٹی کے لیے، جو وارث مر رہے ہیں یہ اصول رکھے لا وصیت لوارث ہے، جو وارث نہیں مر رہا، اور وصیت بھی زیادہ سے زیادہ 1/3 کل مال کا تیسرا حصہ، اس سے زیادہ وصیت کسی کے حق میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وصیت اور قرض کے بعد یہ تقسیم ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری اولادیں تم نہیں جانتے کہ تمہیں زیادہ نفع کس سے ملے گا، زیادہ نفع وراثت میں مال کس کا ملے گا۔ تو یہ چونکہ حالات مختلف ہوتے ہیں، کتنی اس کی اولاد ہے کتنی نہیں ہے، بعض میں زیادہ حصہ ملتا ہے، جس طرح اولاد نہ ہو تو باپ کو تیسرا ملتا ہے، اور اولاد ہو تو پھر چھٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کو کتنا حصہ ملے گا، نفع ملے گا، یہ اللہ جانتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ کو جاری رکھیں گے اور ابھی وراثت کے مسائل آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔